अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं थोड़ा सियासत पे कि काफ़ी दिनों से मैं अपनी किसी मसरूफियात की वजह से सामने नहीं आ सका। अब इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है हालात के मुताबिक इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी। बहुत सारे वाक़यात बीच में हुए हैं। वर्ल्ड कप का में हमारी टीम गई, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद टीम वापस आई, बांग्लादेश गई। बांग्लादेश में उन्होंने जो है बिल्कुल सफाया किया। उसके अलावा अपना पाकिस्तान पहुंची। वेस्ट इंडीज़ आए भी हैं, उन्हें भी वनडे की सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली है और आज तीसरा मैच जो है वो चल रहा है। लेट्स देख। और उसके अलावा बाकी मैचेस जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, उन्हें जाना पड़ेगा। पैंडेमिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर आस्ता आस्ता पूरी दुनिया में जो है नए नए वायरसेस और नई नई चीज़ें, नए नए लॉ चेंज हो रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पे आपकी नज़र रहती है, रहनी भी चाहिए। इंसान को अपने इर्द गिर्द चीज़ों का मुशाहिदा करना चाहिए और उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव दोनों के जो असरात होते हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए। और जो चीज़ अच्छी है वो ले लेनी चाहिए और दूसरों से शेयर करनी चाहिए। और नेगेटिव चीज़ उसे लेके उसका दरवाज़ा बंद करके उसको साइड पर रख दें और ना उसको फैलाए करें। कोशिश करें कि अच्छी खबर लें, अच्छी खबर पे अमल भी करें, उसको फैलाएं। और अगर कोई चीज़ गलत हो उसे रोकें वहाँ पे, उसे फैलाएं भी ना। उसूल यही होना चाहिए। थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात पे बात करते हैं। जो इस वक्त शबर ज़ैदी ने जो हुकूमती जो अरकान हैं और मुख्तलिफ उनके बयानात आ रहे हैं, तो जिसमें शबर ज़ैदी ने कहा कि मुल्क जो हमारा है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है या दिवालिया हो चुका है। इसका आप ये ख़बर किस हद तक इसमें सदाकत है ये तो हुकूमत वाले बेहतर जानते हैं। हम यही कहेंगे कि ये कोशिशें तो खैर बहुत पहले से की जा रही हैं। जो हुकूमत बैठी भी इसने पूरी कोशिश की इसको डिफ़ॉल्ट करने की, दिवालिया इसका करने की, मगर अल्लाह की मदद से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला इस मुल्क को इंशाअल्लाह कायम दायम रखेंगे। जो दिवालिया करते हैं या जिनके ये प्लान होते हैं वो अपने प्लान अपने पास रखें। बाकी रहा वर्ल्ड बैंक और ये IMF ये कर्ज़े, तो ये तो हमारी पिछली हुकूमतें भी लेती रही हैं। ये हुकूमतों इन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही सारे तोड़ दिए हैं और ये तो नारे ये लगा के आए थे कि हम उनसे कुछ नहीं लेंगे, मगर ये पहले दिन ही जाके उनके कदमों में बैठे हैं और उनके कदम जो हैं वो चूम रहे हैं और बूटों को भी चूम रहे हैं। और ईस्ट और वेस्ट इन्होंने मिक्स कर दिया है। हर चीज़ की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। वो तमाम आपके सामने हैं। उसके अलावा बहुत सारे वाक़यात आपके सामने हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। हुकूमती अरकान जो इस वक्त डुगडुगी बजा रहे हैं उन सबको जॉब ही इसी बेस पे मिली हुई है। कुछ यहाँ US से गए हैं, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से भी कुछ लोगों को वज़ीर बनाया गया जिनका काम है रात दिन ये शबीर गुल, ये फवाद चौधरी और उसके अलावा कुछ 2-4 नाम और हैं जिनको नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। उनका काम है बैठ के ये PTI की डुगडुगी बजाना और सिर्फ उनकी जॉब सिर्फ इसी बेस पे है कि आपका काम है कि रोज़ाना मुख्तलिफ चैनल पे बैठ के और ये ऐलानात करना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है और आवाम को एक नई बत्ती के पीछे लगाना। ये सिलसिला याद रखिएगा कि ये पूरा एक सीरियल है और ये किस्तें चल रही हैं और ये पूरा जो है अपना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसके मुताबिक तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये महंगाई का जो पूरा एक सैलाब जो हर हफ्ते पेट्रोल की प्राइस, आटा चीनी, बुनियादी चीज़ें, दवाई, अब किसी चीज़ को ले लो, ये जो प्राइसें ऊपर जा रही हैं ये पूरे प्लान के मुताबिक सारा सिलसिला चल रहा है। हुकूमत को हर चीज़ का पता है, अपोजिशन को भी इन चीज़ों का पता है। और आप अपोजिशन पे आते हैं, उनकी प्लानिंग देख लें, मौलाना साहब की प्लानिंग देख लें, शहबाज शरीफ, दूसरा तीसरा जितने छोटे मोटे टांगा सवारियाँ सब लगी हुई हैं इस वक्त। और वो कभी धरने की बातें हो रही हैं, कभी लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, मगर इन तिलों में कोई तेल नहीं है। ना उनमें कुछ है और ना इनमें कुछ है। ना ये उनको कुछ कह रहे हैं और ना वो इन्हें। बल्कि सुनने में तो यही आ रहा है कि अपोजिशन वाले तो खैर क्या अपोजिशन है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इन्हें हटा ही नहीं रहे, बल्कि हम इन्हें सियासी शहीद नहीं होने देंगे, चलने देंगे। अब जो साल डेढ़ है इनकी जो जितनी जलालत इनके नसीब में आ रही है हुकूमत की, वो आती रहे और लोगों को पता चल जाए कि महंगाई क्या होती है। और जो लोगों ने वोट दिए थे या नहीं दिए थे या सिलेक्ट होके आए थे या इलेक्ट होके आए थे, लोगों को पता चल जाए कि करप्शन क्या होती है, क्योंकि इन्होंने उनके पोल खोले, उनके पोल खोल रहे हैं। तो ये इसी तरह बारियाँ ले रहे हैं। आवाम देख लें। आवाम के लिए मैं ये कहूँगा कि फिर देख लो 74 साल से मज़ा आ रहा है ना। चस तो आई होगी, रोलते बड़े गया, चस बड़ी आई है। चस ले लो, ये चस्के मस्के ले लो, देख लो
کہ اسی طرح یہ باریاں لے رہے ہیں یا اپوزیشن بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سینٹ میں جناب علی الٹے سیدھے قانون پاس کیے جا رہے ہیں دین کے خلاف، آپ کی تعلیموں کے خلاف، آپ کی مہنگائی کے خلاف. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. جو مہنگائی کے خلاف حکومت کے اراکین آ کے مظاہرے کر رہے ہیں اسلام آباد میں، ان کے آپ ذرا حلیہ دیکھ لیں سر سے پاؤں تک، ان کے جو پرس دیکھ لیں، ان کے لباس دیکھ لیں، ان کے ہاتھوں میں سیل فون دیکھ لیں، اور ان کے جو رکھ رکھاؤ ہے اسے دیکھ لیں. یہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. مہنگائی جو کرنے والے ہیں ان کے لچھن بھی آپ دیکھ لیں، اور جو سحر ہیں ان کے لچھن بھی دیکھ لیں. مہنگائی تو وہ غریب لوگ ہیں جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے، جو اس وقت جو گھر کا جو چولہا ہے وہ جو بند ہو چکا ہے، یا جو حالات خراب ہو گئے ان کے روزگار کے مسائل، ان کے ناموں پہ تو یہ سیاست ہو رہی ہے، ان کو تھوڑی دکھایا جا رہا ہے. اب یہ وزیر یہ مہنگائی کے خلاف وہ دیکھتے ویکچے لے کے باہر آ رہے ہیں. کماں یہ کسی اور کو پاگل بنائے. دنیا اب اس سے آگے نکل چکی ہے. لہٰذا اب عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ان لوگوں کو پہچانیں، اپوزیشن کو بھی پہچانیں، اور اس حکومت کو بھی پہچانیں. جو حکومتی ارکان جو آپ کو خواب دکھایا کرتے تھے، جو انہوں نے دعوے کیے تھے نا، ان تمام پہ جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اور یہ تمام چوروں کا ٹولہ جو اکٹھا ہو گیا ہے، ان کو اکٹھا کر کے دیا گیا ہے. اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے بیوروکریسی نے جو کچرا جمع کر کے، کچرے سے پوری دنیا میں بجلی بنتی ہے، یہاں پر پی ٹی آئی بنائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد پوری لمبی یوتیوں کی بڑی مختلف قسمیں پوری دنیا میں. تو یہ دونوں پارٹیاں ایسی ہیں، بلکہ تینوں بھی اسی طرح ہیں. زرداری، بلو، رانی، تمام آپ دیکھ لیں، مریم سے لے کے جتنا کچھ آپ کو سب نظر آ رہا ہے، اور تیاری پکڑی ہوئی ہیں. کرنا شرنا نہ انہوں نے کچھ ہے، اور نہ آپ نے کچھ کرنا ہے، اور نہ میں نے کچھ کرنا ہے. یہ بس اسی طرح بتیوں کے پیچھے لگاتے رہیں گے. عوام اسی طرح جو ہے وہ پستی رہے گی. اگر عوام آنکھیں کھولے اور ان کو رکھے نا جوتے کے نیچے، ان کے خلاف اٹھے، ان پارٹیوں کے چکر میں نہیں، عوام کے اندر سے ایسے غیرت مند لوگ اٹھیں، غیرت اور ایمان والے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، وہ اٹھیں اور ان کا علاج کریں، اور اس ملک کا سسٹم چینج کریں. چہرے چینج نہیں کرنے، نظام چینج کرنا. جب تک نظام چینج نہیں ہوا، یہ اسی طرح 74 سال ہو گئے، یہ 174 سال بھی تمہیں اسی طرح یہ ذلیل و خوار کرتے رہیں گے. لہٰذا میری عوام سے پھر درخواست ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولو، اور ان لوگوں کو ووٹ دینا بند کرو، اور اپنا کاندھا بھی مت دو، مت بٹھاؤ ان لوگوں کو، مت ان کے نعرے لگاؤ، اور اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو اس ملک کا نظام چلا سکیں. ان کو سامنے لے کے آؤ. ورنہ یقین کرو، یہ جن کے پیرول پہ آئے ہیں، جو ان کو لے کے آئے ہیں، ان کے پیچھے ان کا ریموٹ کسی اور کے پاس ہے، اور وہ اس بیس پہ یہ حکومتیں چل رہی ہیں. کوئی بنی گالا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی اور رائیونڈ کے فارم میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی بلاول ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھٹو ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھٹو کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، کوئی نواز شریف کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، کوئی جی ایچ کیو کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ سیاست کرتا ہے. یہ اپنی دکانیں اسی طرح چمکاتے رہیں گے، کیونکہ بیوقوف تم لوگ بن رہے ہو. بیوقوف عوام جو حرکتیں کر رہی ہے، جب تک وہ اس سے باز نہیں آئی، تو یہ حرام کے ڈھکن اسی طرح جو ہے نا اپنی جادوگری سے جو ہے نا ٹائم ضائع کرتے رہیں گے، اور آپ لوگ رسی پیٹتے رہ جاؤ گے. خدا را اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. ورنہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس کمی ہے تو ایک غیرت مند لیڈر کی کمی ہے، اچھے لیڈروں کی، اچھے حکمرانوں کی کمی ہے. خدا را پوری امت توبہ کرے اور اپنا قبلہ سیدھا کرے، اور یہ جو گندی پارٹیاں ہیں، ٹانگا سواریاں، ان سے باز آ جائے. یہ سب چور ہیں، یہ باریاں لے رہے ہیں، اور اب یہ تیاری کر رہے ہیں نئے الیکشن کی. سن لیں الیکشن کے بارے میں، کوئی دھاندلی کر کے آ رہا ہے، کوئی اب مشینیں انٹروڈیوس کرا رہا ہے، کوئی بیرون والوں کو، خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کو جناب علی یہ نئی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بھئی آپ باہر سے ووٹ دیں گے، باہر آپ کو ووٹ کا حق مل گیا. جو لوگ 20-20 30 سال سے 50 سال سے یہیں رہ رہے ہیں، اور ونس وائل وہ سالوں بعد پاکستان جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ان کے علاقے سے کون الیکشن لڑ رہا ہے، کون سا چور کھڑا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، اور یہاں سے بیٹھ کے وہ بٹن دبائیں گے اور جناب وہ سلیکٹ ہو جائے گا. یہ ہمیں یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جناب چھانگا مانگا چیچا وطنی میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ الیکشن کو چیٹ کرنے کے اور یہ ون کرنے کے طریقے ہیں. کہ اب ویسے تو ووٹ ملنا نہیں، پہلے بھی جی ایچ کیو کے تھرو آئے تھے، کسی کے تھرو آئے تھے، فوجیوں کے تھرو آئے تھے. اب یہ مشینیں ایجاد کر رہے ہیں، یہ مشینیں لے کے آئے ہیں. اب بھائی مشینوں سے نظام چینج نہیں ہوتے، نظام سے سسٹم کو چینج کریں. یہ جو گندا نظام دیا گیا ہے نا آپ کو ویسٹ کا، اس کو چینج کریں. یہ لوگ، ہماری عوام جو ہے وہ جمہوری شمولیت کو نہیں سمجھتی. خدا را اس گندگی سے باہر نکالیں. یہ جتنے بھی یہ الیکٹرانک مشینیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اور جتنے بھی اور یہ خاص کر بیرون والوں کو کیا رائٹ دیں گے؟
اوورسیز پاکستانی کو جو یہ ایئرپورٹوں پہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ کی جیلوں میں دنیا پڑی ہوئی ہے، جائیں ذرا سعودی کی جیلوں میں، دبئی کی جیلوں میں اور دوسرے ملکوں کی جیلوں میں پاکستانی سڑ رہے ہیں، ان کی وکالت کریں نا، نکالیں، ان کی ضمانت کریں نا ہماری ایمبیسیاں. ان کے لیے تو آپ کچھ کر نہیں رہے، اور وہی لوگ ہیں جو اپنا پیسہ اس ملک کے لیے بھیجتے ہیں اور ملک کی ریڑھ کی ہڈی یہ ہیں. آپ نے کیا سہولتیں بھار دی ہیں؟ یہ ہم کب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی بیرون کے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. پاکستان کی جو گندی سیاست ہے یہ پوری دنیا میں باہر چلے گی. یہ آپ چاہتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑنے والے. اور یہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہاں سے بٹن دبائے ووٹ دے تو وہاں پہ کوئی چور جو ہے وہ منتخب ہو جائے اور وہ راج کرے اور کھائے پیے، اور جب اس نے بھاگنا اس کا جہاز تیار ہو. نسلیں ان کی باہر، اولادیں ان کی باہر، بزنس کاروبار ان کے باہر، حکومت انہوں نے پاکستان میں کرنی ہے. پھر عوام سے ہی میری درخواست ہے کہ یہ ظلم و زیادتی تم لوگ خود کر رہے ہو. تم لوگ نہیں اٹھو گے تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. جیسی عوام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی حکمران دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو بھائی ہمیں سیدھا ہونا پڑے گا، ہمیں اٹھنا پڑے گا. خدا را اپنی آنکھیں کھولو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے لوگوں کو تیار کرو. اپنا خاص خیال کیجیے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں کوئی آپ کے دل کو لگی ہوں، اور اپنی اصلاح کیجیے. جزاکم اللہ خیر. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.